بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی اور آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ نے مسافروں اور غرباء کو رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا فرمائی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ضروریاتی دنیا یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرما لیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ربی ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے اسے حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہونی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرح اشارہ تھا، حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر اس وقت 90 سال تھی، تفسیر جلالین میں 99 سال مذکور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھا ہے، بے شک یہ تو بہت ہی تعجب ناک ہے۔ اسحاق کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی اور بلند ناموری رکھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنا گھر بار چھوڑنے کی جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے پوتے مال و دولت سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں، شہر جا کر کھانا خرید لاؤ، یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، اور بعض روایات میں ہے کہ 1 سال بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سربلندی میں چھوڑ آئیے۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، اس وعدے کا پاس کرنا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی اکھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ آئیں۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان وہاں رہتا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کی، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھی، اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے میرے رب، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ معزز سامعین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے سے پانی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئی، بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے اس پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا اتا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے۔ پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں، درمیان میں نشیبی جگہ ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ عبور ہو جاتی ہے اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں بچہ نظر نہیں آتا، جہاں بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر سے صفا پر چڑھتی ہیں، یہاں تک کہ صفا مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی، خاموش۔ خیال کیا شاید میرے اوسانے خطا ہو گئے، یہاں کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا، اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو وہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایری کے پاس اس نے اپنی ایری یا پر مارا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایری رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا، زمزم، رک جا، رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے، اگر آپ زمزم کا لفظ ترک کر دیتی، یا آپ نے فرمایا اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا۔
فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ خوف نہ کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ معزز سامعین، کچھ دیر کے بعد وہاں سے جرہم قبیلہ گزرا، جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے شرط کا معاہدہ کر لیا۔ اسی جرہم قبیلے نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پہاڑی اور ریتلی ہے، لیکن پھل ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ وہاں موجود ہیں۔ لوگ ہر طرف سے اس مقام پر کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک طرف پائی جاتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا مروہ کی چکر لگا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو زندہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی ادا کے بغیر کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے طواف میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منا میں جمرات کو کنکریاں مارنا، اس قسم کے کام ہی حج ہیں۔